ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان میں 20 سال جدوجہد کے بعد آخرکار امریکی فوج اور افغان گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں پر محیط امریکی فوج اور افغان طالبان کی جنگ کا خاتمہ اس بات کی نوید دیتا ہے کہ شاید اب افغانستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اب بالآخر امریکہ نے افغانستان چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ افغانستان کا بگرام ایئرپورٹ بھی امریکن فوج سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ امریکی فوج رات کی تاریکی میں خاموشی سے واپس چلی گئی اور افغان حکومت کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو کابل میں 650 امریکی فوجی سفارت خانے باقی رہ گئے ہیں، جن کی واپسی اگست تک ممکن ہو سکے گی۔ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں نے مل کر کئی جنگیں جیتیں، لیکن امریکہ افغان جنگ ہار گیا۔ کیونکہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے، لیکن اس کے مفادات اس خطے میں جوں کہ توں موجود رہیں گے۔ ان مفادات کا تعلق چین، روس، ایران، پاکستان، وسطی ایشیا اور تجارت سے ہے۔ سفارتکاری اور فوجی آپشنز دونوں امریکی پالیسی سازوں کی میز پر ہیں۔ تمام ممالک اس امر کا احساس رکھتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اخلاقیات کی فتح ہے۔ امریکی تاریخ میں افغانستان کی جنگ نہ صرف طویل بلکہ خاصی مہنگی بھی ثابت ہوئی۔ امریکہ کی یہ جنگ 30 اگست کو کابل میں آخری امریکی فوجیوں کے انخلا سے ختم ہوئی۔ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق اس پر امریکی خزانے کے اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ امریکہ کے لیے یہ جنگ ناکام ثابت ہوئی، لیکن وہیں کچھ افراد کے لیے اس دوران زبردست منافع کا موقع پیدا ہوا۔ کاسٹ آف وار کے مطابق سن 2001 سے 2021 کے بیچ امریکہ نے جتنے پیسے اس جنگ پر خرچ کیے، اس میں سے نصف رقم کی ادائیگی افغانستان میں امریکی آپریشنز کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کی گئی۔ اس سے بھی بڑا حصہ نجی کمپنیوں کو دیا گیا، جنہوں نے ان آپریشنز میں امریکہ کو سہولت فراہم کی۔ یعنی مجموعی طور پر امریکی فوجیوں کے مقابلے کنٹریکٹرز کی تعداد دگنی تھی۔ اس کا مطلب کنٹریکٹرز کے فوجی طیاروں کو ایندھن فراہم کرتے تھے، کھانا بناتے تھے، ٹرک چلاتے تھے، صفائی کرتے تھے، ہیلی کاپٹر اڑاتے تھے اور ہر قسم کے سامان کی منتقلی کرتے تھے۔ افغانستان میں سہولیات کی فراہمی کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کی 100 سے زائد کمپنیوں کو پینٹاگون کی طرف سے ٹھیکے دیے گئے۔ ان میں سے کچھ کمپنیوں نے اربوں ڈالر کمائے۔ کچھ ٹھیکے 2008 سے پہلے دیے گئے۔ بعد ازاں امریکہ 2008 میں مالی بحران کا بھی شکار رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں 3 امریکی کمپنیاں ڈینکاپ، فلور اور کیلاگ براؤن اینڈ روٹ تھیں، جنہیں امریکی حکومت نے سب سے زیادہ ٹھیکے دیے۔ عام طور پر یہ ٹھیکے 1 سال سے زائد مایعات کے لیے دیے جاتے تھے، تاکہ مختلف سروسز یعنی ٹرانسپورٹ، سامان کی مرمت، مینجمنٹ اور طیارے وغیرہ کی سروسز حاصل کی جا سکے۔ تحقیق کے مطابق امریکی کمپنی ڈینکارپ کو $7.5 بلین دیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر انہیں $14.4 بلین فراہم کیے جانے تھے۔ افغانستان میں متعدد ہوائی اڈوں کے ذریعے نیٹو افواج منتقلی آپریشنز کیا کرتی تھی۔ زمین پر ان کی معاونت کے لیے BR کو ذمہ داری سونپی گئی۔ BR کو پینٹاگون سے قریب $3.6 بلین مالیت کے ٹھیکے ملے۔ افغان امریکہ جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ دفاعی کمپنیوں کو ہوا، جن میں بوئنگ، ریتھون، لاک ہیڈ مارٹن، نارتھروپ گرومین اور جنرل ڈائنامکس شامل ہیں۔ جب ان 5 کمپنیوں سے ٹھیکوں کے بارے میں پوچھا گیا تو سب نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کو افغانستان میں تعمیر نو کے منصوبوں میں $15.5 بلین کا نقصان ہوا، جبکہ ایک اور محاذ پر امریکی پسپائی ہوئی، جن میں فوجی گاڑیوں کو طالبان نے ایران کے حوالے کر دیا۔ اس ضمن میں دفاعی سیکیورٹی کے ماہر امور جوناتھن کٹسن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کا نقصان امریکہ کے لیے شدید شرمندگی کا باعث ہے، جس کی وجہ سے امریکی معیشت کا لگایا گیا گاڑیوں پر پیسہ اب کوڑیوں کے بھاؤ بکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان گاڑیوں سے تکنیکی معاونت لے کر دنیا اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو امریکہ کی جانب سے 70,000 سے زائد فوجی گاڑیاں دی گئی تھیں، جن کی بھرپائی شاید اب ممکن نہ ہو سکے۔